آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت 95 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ، اور حرام ہے بستی والوں پر۔ کون سی بستی؟ اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی فون کر کے میسج کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کتنے بجے پہنچیں گے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بس ہم پہنچ گئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں تو ابھی ہم پہنچے نہیں ہوتے، ابھی ہم تقریباً 2-3 گلیاں پیچھے ہوتے ہیں یا 3-4 منٹ اور چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا قطعی ارادہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے امید ہوتی ہے کہ بس اب ہم پہنچنے والے ہیں۔ لفظ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے پہنچ گئے ہیں۔ ایک طرح سے بن جاتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہ ہم پہنچ چکے ہیں، حالانکہ ابھی ہم پہنچ چکے نہیں ہوتے، ہم پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی اگر فعل استعمال ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ ارادہ فعل یا فیصلہ فعل کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کی ہلاکت ہم نے مقدر کر رکھی ہے، انہم لا یرجعون، وہ نہیں رجوع کریں گے، وہ نہیں پلٹیں گے۔ یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو حرام ہے اس بستی پر جس کے لیے ہم نے ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ نہیں پلٹیں گے، اس کے اندر محذوف ہے۔ بالکل اس طرح جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم اردو میں یہ کہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ نہیں آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ نہیں آئے گا۔ اب یہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک یہاں محذوف ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے۔ یہ جب ہم اردو بولتے ہیں ہمیں خود بخود سمجھ آ جاتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے، یہ اس کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے وہ نہیں آئے گا، اس سے بات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں صاف سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوا ہے، ایک محذوف ہے جس سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ جملے کا صحیح مطلب واضح ہو سکے۔ حرام ہے اس بستی کے لیے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ پلٹے، وہ لوگ نہیں پلٹیں گے۔ یہ حرام ہے اس بستی والوں کے لیے جنہیں ہم نے ہلاک کیا کہ وہ پلٹیں، وہ لوگ نہیں پلٹیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کے ان سرداروں کی جو ڈھٹائی کی حد کو پہنچ چکے تھے۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر غزوہ بدر کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جو سخت ترین سردار تھے تقریباً سب کے سب ہلاک ہو گئے، مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ عذاب تھوڑا سا مختلف تھا اس سے جو مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، ان میں پوری پوری قومیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے اندر اللہ نے باقی کی قوم کو ابھی پھر بھی موقع دے دیا، جو بہت ہی پکے ڈھیٹ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، اور حرام ہے اس بستی والوں کے لیے جن کے لیے ہم نے ہلاکت مقدر کر رکھی ہے کہ وہ رجوع کریں، بریکٹ کے اندر وہ رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے۔ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، یعنی یاجوج اور ماجوج کا آنا، ان کا کھلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اصل اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں بہت سارے آراء ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے جو دنیا میں تباہی مچائی تھی وہ بھی ہو سکتے ہیں یاجوج اور ماجوج، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھل جائیں۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ، اور وہ ہر حدب سے، حدب جو ہے اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محدب اقصا،
محدب عصا جو ہے وہ کنویکس لینس ہوتا ہے، وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو عربی میں ہر ابھری ہوئی چیز کو، ٹیلے کو، کسی کبڑے آدمی کے کبڑے پن کو ہدب کہا جاتا ہے۔ تو پھر بلندی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہر بلندی سے ینسلونا، وہ پل پڑیں گے، وہ نکل پڑیں گے۔ نسل کا مطلب ایسے ہوتا ہے پرندوں کے پروں کا یا جانوروں کی اون کا گرنا، جو انسان کے یا جانور کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اسے اصل میں نسل کہتے ہیں۔ اور اسی سے پھر جو اولاد ہے، وہ جو انسان کے جسم سے جدا ہوئی ہوتی ہے، اسی کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے لیکن اس سے علیحدہ ہوتی ہے، اس کو بھی نسل کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ تو وہ گر رہے ہوں گے، ہر بلندی سے گرے جا رہے ہوں گے، مطلب نکل پڑیں گے، اترے چلے آ رہے ہوں گے، پل پڑیں گے۔ تو جب وہ وقت آ جائے گا تو ان کو پتہ لگ جائے گا، وہ عذاب کے مطالبے کیے جا رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو ٹھیک ہے نہ لائیں۔ جب وہ وقت آ جائے گا قیامت ان کے سر پر آن کھڑی ہوگی، اس وقت ایمان لائیں یا نہ لائیں ان کے لیے برابر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ ان کی پریشانی نہ کریں، یہ اب قیامت کے انتظار میں ہے۔ دنیا میں جو ان کا عذاب آنا ہے وہ بھی آ جائے گا، اور جو پھر قیامت میں ان کو عذاب ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا، اور وہ اگلی آیت میں پھر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے پلے پڑ رہے ہوں گے، بھاگے چلے آ رہے ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ گیا سچا وعدہ۔ الوعد الحق یہ مرکب توصیفی ہے، سچ کا وعدہ یا حق کا وعدہ نہیں، سچا وعدہ وہ وعدہ جو ہو کر رہنا تھا۔ یہ وہی بات ہے جس سے صورت شروع ہوئی تھی، اب صورت اختتام کی طرف آ رہی ہے، تو وہی موضوع دوبارہ آتا ہے۔ یہ قرآن کی صورتوں میں ایک رنگ سٹرکچر ہے جو عام طور پہ ہمیں کار فرما نظر آتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو وہ ہو جائیں گی، فائدہ سے مطلب ہے یکا یک، ناگہاں، اسی وقت۔ شاخصہ جو ہے اردو میں جس کو ہم شخص کہتے ہیں، ایکچولی وہ ہوتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں غور سے، جس کو دیکھتے رہ جائیں، وہ شخصیت ہوتی ہے۔ اور پھر عام شخص کے لیے بھی یہ لفظ پھر استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ بنیادی طور پر شخص یشخصو کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا کھلے رہ جانا، پھٹے کا پھٹے رہ جانا۔ ابصار الذین کفروا، ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جب وہ وقت آ جائے گا پھر ان کی اکڑ ختم ہو جائے گی۔ آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں، اس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ خوف کا، دہشت کا منظرنامہ ہے کہ جب انسان کسی ہولناک چیز کو دیکھتا ہے تو ہکا بکا ہو کر اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آگے پھر یہاں محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، وہ یہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم تو غفلت میں ہی رہے اس سے، یعنی اس قیامت سے، اس عذاب سے۔ بلکہ یعنی جو پہلے بات کی ہے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا کیا ہے، کننا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ غفلت میں تو پھر بھی ایک امکان ہوتا ہے کہ انسان کو نہ پتہ لگا ہو، اس تک پیغام نہ پہنچا ہو، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ ہم کو کوئی اس غفلت سے بیدار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اللہ نے بیدار کرنے والے بھیجے جنہوں نے ہمیں جگانے کے لیے پورا زور لگا دیا، لیکن ہم نہیں جاگے، ہم اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، ہم ان کی خبردار کرنے کا، ان کی تنبیہات کا مذاق اڑاتے رہے۔ قیامت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو قیامت کی کوئی منطقی دلیل نہیں معلوم، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں قیامت کو ماننا چاہتے، اس لیے غفلت میں پڑے رہنا چاہتے ہیں کہ اگر قیامت کو مان لیں گے تو پھر خواہش نفس کو روکنا پڑے گا، اس کی بات نہیں مان سکیں گے۔ یا وہ اپنے نفس کی بات مان سکتے ہیں یا قیامت کو مان سکتے ہیں۔ تو جو چیز سہارا دیتی ہے نا، وہ غفلت ہے۔
وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں کہ چلو دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، جیسے ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں دنیا کے نارمل کاموں کے اندر بھی۔ ایک چیز ہوتی ہے، اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہم اسے لٹکاتے رہتے ہیں، جس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پروکراسٹینیشن، جس کو اردو میں آپ آلس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پروکراسٹینیشن کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ڈیڈ لائن قریب آ جاتی ہے، سر پر آ جاتی ہے، پھر ہبڑ دبڑ میں کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کام میں کوالٹی ہوتی ہے، نہ وہ مکمل طور پر ہو پاتا ہے، اور کئی دفعہ بالکل ہی نہیں ہو پاتا، اور پھر ہم کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہی دین کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں بھی یہی انسان کا معاملہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ ہے، اور مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ بھی نہیں اپنے آپ کو درست کرتے، وہ بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت کی، جو بات بتائی، جو یاد دہانی کی، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے غفلت میں پڑے ہیں، اور الٹا یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ کیوں کہ ہم بائی چانس کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن جا کر بخشوا ہی لینا ہے، تو بس ٹھیک ہے جو غلط کام کرتے ہو کرتے رہو، دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور قریب آ گیا سچا وعدہ، ناگہاں، یکا یک، اچانک، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کفر کرنے والوں کی آنکھیں، وہ پکاریں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم غفلت میں ہی پڑے رہے اس سے، بلکہ ہم خود ہی ظالم ہیں۔ انکم وما تعبدون، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حسب جہنم انتم لہا واردون، حسب کا مطلب ہے ایندھن، تم جہنم کا ایندھن ہو، تم اس پر وارد ہوگے، اس میں داخل ہوگے، اس میں پہنچ کر رہو گے۔ ویسے یہ ہوتا ہے انتم واردون لہا، لفظی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے، لیکن جب یہ لہا پہلے آ جاتا ہے تو اس میں ایمفیسس کریٹ ہو جاتا ہے، تو تم ضرور اس میں داخل ہوگے۔ تو جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، ان سے مانگا، وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ اور وہ جو پتھر، یہ ماں جو ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے جنرلی استعمال ہوتا ہے، اس میں پتھر زیادہ تر ہے، اور وہ بھی اگر کوئی جیسے ہندوؤں کا بھگوان ہے، یہ جو انسانوں میں بنے ہوتے ہیں نا، تو اپنے آپ کو بھگوان کہلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ گرو رجنیش تھا یا رجنیش تھا، اس طرح کو کوئی تھا، تو اس طرح کے بہت سارے گزرتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی چل رہے ہوں گے۔ اور جو پتھر اگر ہیں، بت ہیں، کسی نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں بنائی ہیں، وہ سب بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس میں ان کا ذکر نہیں ہو رہا جو اللہ کے نیک بندے تھے، جن کو لوگوں نے خود سے ہی معبود بنا دیا، ان کا ذکر مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا سورہ مائدہ کے آخر میں آیا ہے۔ تو وہ لوگ تو کہہ دیں گے کہ بھائی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہماری پوجا کرتے رہے ہیں، ان کی حماقت ہے، اب یہ خود ہی سزا بھگتیں گے، ہم نے کب کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ یہاں بنیادی بات ان ہستیوں کی ہو رہی ہے جن کو لوگوں نے یا تو خود سے اپنے آپ کو پجواتے تھے، یا ان کے فردی نام رکھے ہوئے تھے، لات، عزا، منات، جن کے بت بنائے ہوئے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کو تم پوچھتے رہے اللہ کے سوا، وہ جہنم کا ایندھن ہے یا جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم لازماً اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ ہوتے معبود، نہ داخل ہوتے اس میں، نہ وارد ہوتے اس میں۔ ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں اردو کے لحاظ سے، کیا، جو اور نہیں، یا انگریزی کے حساب سے وٹ اور ناٹ، تو یہ ناٹ کے معنوں میں ہے، نو کے معنوں میں ہے، وہ اس میں داخل نہ ہوتے۔ یہ ایک طرح سے
زیادہ تذلیل ہے مشرکین کی، جو ان سے امیدیں لگاتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، الٹا وہ ان کے ساتھ اسی طرح بے بس اور عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ کل فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو عذاب ملے گا، سزا ملے گی، جہنم میں پڑیں گے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے معبود ہوتے تو ان کی یہ درگت نہ بنتی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں پڑ جائیں گے اور اس کے بعد نکل آئیں گے، نہیں، اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، اگر یہ معبود ہوتے تو اس کے اندر نہ پڑتے، نہ گرتے، نہ داخل ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت پڑھنے سے پہلے ذرا اس جملے پر غور کیجئے۔ سپاہی نے قیدی کو کوڑا مارا، وہ درد سے بلبلا اٹھا مگر وہ مسکراتا رہا۔ تو اگر آپ پہلی بار پڑھیں گے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ سے مراد مثلا قیدی ہے جس کو کوڑا لگا تو وہ درد سے بلبلانے لگا، مگر پھر بھی وہ صبر کر کے مسکراتا رہا۔ یہ ایک امکان ہے اور یوں مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، یہ جو درد سے بلبلانے والا وہ ہے، یہ تو ہے قیدی، اور جو مسکرانے والا وہ ہے سپاہی۔ قیدی تو درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے رونے لگا یا تڑپنے لگا، مگر جو سنگ دل سپاہی تھا وہ کھڑا مسکراتا رہا۔ تو یہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں انتشار ضمیر، ایک ہی ضمیر استعمال ہوئی ہے مگر اس کے جو ناؤن ہے وہ دو مختلف ہیں۔ وہ کا پروناؤن یوز ہوا ہے لیکن دو مختلف ناؤنز ہیں جن کو وہ ریفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں ہے لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں ہوگا زفیر۔ زفیر کا مطلب ہے آہ بھرنا، چیخنا چلانا، سانس باہر نکالنا روتے وقت، تو ان کے لیے اس میں آہیں بھرنا ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سنیں گے، اس میں کچھ نہیں سنیں گے۔ تو یہ جہنمیوں کے متعلق بات ہو سکتی ہے کہ وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے وہ اس میں چیخیں چلائیں گے اور وہ نہیں سنیں گے۔ کیا نہیں سنیں گے؟ مطلب پھر وہ ہم کہیں گے کہ شاید کچھ نہیں سن پائیں گے، کیونکہ چیخنا چلانا اتنا ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ مودودی صاحب نے اس کا اس طرح کر کے ترجمہ کیا ہے، اسرائی صاحب نے اس کا ذرا ڈفرنٹ کیا ہے، وہ انتشار ضمیر سے کرتے ہیں اور اس سے سینس زیادہ بنتی ہے۔ اگر ہم آیت نمبر 98 پر غور کریں تو اس میں تھا تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو اپیرنٹلی یہ جو پہلا ہم ہے یہ عبادت کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو دوسرا ہم ہے وہ ان کے لیے ہے جو عبادت کرتے تھے۔ یہاں پر استعمال ہوا ہے ما کا لفظ جو بے جان چیزوں کے لیے زیادہ آتا ہے، یہ حقیقت کے لحاظ سے ہے کہ وہ چیزیں بے جان تھیں۔ یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اس سینس میں آیا ہے کہ وہ ان سے جو مراد لیتے تھے بچانے والے یا فرشتے، یا جو ان کا تصور تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ اصل میں دیوی دیوتا ہیں، تو اس سینس میں ان کے لیے ہوم کا لفظ استعمال ہو گیا جو جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے مثلا استعمال ہوتا ہے، فرشتوں جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماں جو ہے اس میں بے جان چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو اپیرنٹلی یہ انتشار ضمیر کا معاملہ ہے، اور اس سے مفہوم بہتر ہو جاتا ہے کہ جو پجاری ہیں وہ چیخ چلا رہے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے، اور جن سے وہ فریادیں کیا کرتے تھے دنیا میں ان سے اب بھی فریادیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ان کی کوئی فریاد رسی نہیں کر رہے ہوں گے، ان کو نہیں سن پا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتے، اور وہ دنیا میں بھی نہیں سنتے۔ دنیا میں بھی لوگ جب کسی کو پکارتے ہیں یا علی کہتے ہیں، حضرت علی جب زندہ موجود تھے تو اس وقت ان کو 20 بندے اکٹھا پکارنا شروع کر دیں تو وہ نہیں سن سکتے تھے، اور اب تو بالکل ہی نہیں سن سکتے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو 20 بندے بھی بیک وقت پکارے تو وہ سب کو سن سکتی ہے، وہ ہستی ہے السمیع، وہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی السمیع ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جس نے پکارنا ہے وہ اللہ کو پکارے بجائے اس کے کہ کسی بھی اور کو پکارے۔
جس کو بھی پکارتا ہے نہ وہ آج اس کی سنیں گے نہ وہ قیامت والے دن اس کی سنیں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے اس میں ہوگا آہیں بھرنا اور وہ کچھ نہیں سنیں گے، یعنی ان کے معبود. ان الذین سبقت لہم، بے شک وہ لوگ جن کے لیے سبقت لے گئی یہ بات. سبقت لے گئی یعنی طے ہو گئی، پہلے سے فیصلہ ہو گئی. کیا چیز؟ منا ہماری طرف سے، الحسنہ اچھائی بھلائی اچھا انجام، جن کے لیے ہماری طرف سے اچھا انجام طے ہو چکا ہے، اس کا وعدہ ہو چکا ہے. اولئک عنہا، وہ اس سے یعنی اس جہنم سے مبعدون. مبعدون جو ہے بعودہ یا بعودو کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، اس سے باب افعال بن جائے گا دور کرنا. ابعدہ یبعدو یا دور رکھنا، اس کا جو فاعل ہے وہ بنے گا مبعد دور رکھنے والا، اور مفعول بنے گا مبعد دور رکھا جانے والا. تو وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، جہنم کے قریب بھی نہیں آئیں گے، اور اگلی آیت میں آئے گا اس کی سرسراہٹ، اس کی آہٹ تک نہ پائیں گے. ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جن کے لیے طے ہو گئی ہماری طرف سے بھلائی وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، نہیں وہ سنیں گے. حسیس جو ہے وہ حس سے ہے، جس سے اردو میں احساس کا لفظ بھی ہوتا ہے، حواس خمسہ کا لفظ بھی ہوتا ہے. وہ چیز جو حواس سے محسوس کی جا سکتی ہے. تو حسیس جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے. بالکل ہلکی سی آواز بھی جو آپ حواس خمسہ سے سن سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی احساس، تو وہ نہیں سنیں گے. حسیس یعنی وہ سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، جہنم کی آہٹ تک نہ پائیں گے. وَهُمْ فِيهَا مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ ہوں گے اس میں جو چاہیں گے ان کے نفس، یعنی ان کے نفس جو ڈویلنگ چاہیں گے، جو عیش و آرام چاہیں گے، وہ اس میں ہوں گے. خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. دنیا میں انسان جو چیز بھی چاہتا ہے، مثلاً کوئی پہاڑوں پر جانا چاہتا ہے، اس کو بڑی خواہش ہوتی ہے، جیسے وہ علامہ اقبال کی ایک آرزو ہے کہ وہیں پہ رہتے ہوں، پہاڑ کے کنارے، اور ندی بہہ رہی ہو اور گل ہو اور اس کا عکس نظر آ رہا ہو پانی میں، اور میں وہیں پہ رہوں. حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے اندر خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں شہروں میں آئیں، ان کی رونق دیکھیں، ان کی عمارتیں دیکھیں، ان کی روشنیاں دیکھیں، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں، چہل پہل دیکھیں، اور اس کو انجوائے کریں. انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، اس کو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، تنوع چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول عطا فرمایا ہوگا جنت کے اندر کہ انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا، اس کو تنوع بھی ملے گا، رنگا رنگی بھی ملے گی. کبھی وہ کچھ چاہے گا تو وہ پیدا کر لے گا، جس قسم کی وہ ماحول کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا وہ اس کے لیے پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس نعمت سے اس کو نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ کسی سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو، کوئی یو اے ای کے بادشاہ کو، کسی کو یہ والی نعمت کبھی حاصل نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے. یہ جنت میں ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے بچائے، اور جہنم کی سرسراہٹ سے بھی بچائے، اور ہمیں اس من پسند جگہ پر پہنچائے جہاں جانے کی خواہش ہر ایک کو ہو سکتی ہے. لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون، نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ بھی، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس عیش میں جو ان کا دل چاہے گا. لا يحزنهم الفزع الاکبر، فضا جیسے اردو میں ہوتا ہے نا جزا فضا، تو فضا کا بنیادی مطلب ہوتا ہے دہشت، گھبراہٹ. تو وہ نہیں غمگین کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ، بڑی پریشانی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ،
لقیہ یلقا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، اور تلقا یا تلقا کا مطلب ہوتا ہے بتکلف کسی کے سامنے آنا، یعنی استقبال کرنا بنیادی طور پر۔ تو ان کا استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے فرشتے، ویلکم کریں گے۔ پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے محذوف، وہ یہ کہیں گے، یہ ویلکمنگ نوٹ ان کا ہوگا، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تم لوگوں کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ کنتم توعدون جو ہے یہ پاس کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے، یعنی مستقل کیا جاتا رہا، رسول آتے رہے اور اس دن کا وعدہ کرتے رہے۔ وہ سچویشن، وہ گھبراہٹ جس میں لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس میں ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بالکل ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، ذرا سا اضطراب نہیں ہوگا۔ اوپر سے فرشتے جو ہیں وہ ان کو ویلکم کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، ان کو خوشخبریاں سنائیں گے کہ ہمیشہ کی کامیابی کے جس مبارک دن کا نبیوں اور رسولوں نے مستقل آپ سے وعدہ کیا تھا وہ آ گیا، اب آپ کو کنگڈم آف ہیون جو ہے وہ مبارک ہو۔ اور یہ کنگڈم آف ہیون کے متعلق آگے بھی کچھ آ رہا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، نہ غم دے گی ان کو بڑی گھبراہٹ، اور استقبال کریں گے فرشتے ان کا یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے وہ دن تمہارا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ یوم، آج کے دن یا اس دن، نطوی السماء، نتوی جو ہے یہ توئیں واؤ اور یہ سوا یتوی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طے در طے لپیٹنا، جیسے کپڑے کا تھان لپیٹا جاتا ہے۔ اور اردو میں ایک طے کرنے کا لفظ جو ہے نا وہ بھی اسی سے ہے، جس میں ہم فاصلہ طے کرتے ہیں، یعنی وہ منزل لپیٹ لیتے ہیں، منزلیں پار کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں۔ اس دن ہم لپیٹ دیں گے السماء، آسمان کو، کتئی، جیسا کہ لپیٹا جاتا ہے، یہ اس کا مصدر ہے تین، جیسا کہ لپیٹا جاتا ہے، سجل، سجل جو ہے یہ آپ سمجھے فائل کو، ریکارڈ کو کہتے ہیں، جس کے اندر لکھے ہوئے صفحے جو ہیں وہ محفوظ کیے جاتے ہیں۔ للکتبی، کتب سے مطلب بیسیکلی کتاب بھی ہوتا ہے، اور لکھے ہوئے کسی بھی ورک کو، اوراق کو یہ کہہ سکتے ہیں کتب۔ جس طرح لپیٹا جاتا ہے اوراق کو فائلوں میں، تمار میں، اردو میں اس کے لیے لفظ تمار استعمال ہوتا ہے، تو جس طرح اس کو لپیٹا جاتا ہے ریکارڈ کو، یا جس طرح وہ اسکرائب لکھتے تھے اور اس کو پھر وہ کر کے اسکرول کے اندر ڈال دیتے تھے، وہ ٹیوب سی ہوتی تھی جس کے اندر آپ لکھے ہوئے ورک ڈال دیتے تھے، تو اس طرح سے آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے، بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آسمان لپٹ کر ختم ہو جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے ابتدا کی پہلی تخلیق کی، نعیدہ، ہم اس کا اعادہ کریں گے، ہم اس کو دوبارہ کریں گے، یعنی جس طرح آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا دوبارہ انہیں پیدا کیا جائے گا، جیسے سورہ ابراہیم میں آیا ہے کہ اس دن ہم تبدیل کر دیں گے اس زمین کو ایک دوسری زمین سے، اور آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے، اور ہر چیز پھر بالکل واضح ہو کے، بے نقاب ہو کے اللہ واحد قہار کے سامنے آ جائے گی۔ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور یہ مزید اس کی انڈرسٹینڈنگ اگلی آیت سے بنے گی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کننا فاعلین، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جس طرح اوراق کو لپیٹا جاتا ہے سجل میں، جس طرح ہم نے ابتدا کی پہلی تخلیق کی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہم پر ایک حتمی وعدہ ہے، بے شک ہم یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے لکھ دیا زبور میں، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی الہامی کتاب تھی،
من بعد الذکری، ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد، لوگوں کو پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ احکامات بتانے کے ساتھ، اور بیسیکلی نصائح ہیں، جو زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نغمات ہیں، اس میں اللہ کی تعریفیں ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ اس نصیحتوں کے بعد کیا اس میں بتایا؟ ان الارض، بے شک زمین، یرثھا، اس کے وارث ہوں گے، اس کو وراثت میں پائیں گے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، بے شک میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ اور یہ زمین جو ہے یہ آخری زمین ہے، یعنی دنیا میں کسی کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے زمین کی تو وہ نیک بندہ نہیں بن جاتا، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ یہ اس زمین کی بات ہو رہی ہے جو زمین تبدیل کر دی جائے گی، جو پچھلی آیت میں پتہ لگ رہا ہے کہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا اور زمین بھی ظاہر سی بات ہے لپیٹ دی جائے گی، کیونکہ سورہ ابراہیم سے پتہ لگ گیا کہ زمین تبدیل ہو جائے گی دوسری زمین سے۔ جو دوسری زمین ہوگی اپیرنٹلی یہ جنت ہوگی، جس کے وارث ہوں گے نیک بندے، جو کنگڈم آف ہیونز کو انہیرٹ کریں گے۔ اور زبور میں یہ کئی جگہوں پہ ہے، مثال کے طور پہ اس کا اگر ہم چیپٹر 37 دیکھیں تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ تو بیزار نہ ہو ان لوگوں کی وجہ سے جو بدکار ہیں، اور نہ ہی ان غلط کام کرنے والوں سے حسد کر، یعنی ان کو اللہ نے اگر دنیا میں کوئی نعمت دی ہے تو اس کے اوپر رشک کرنے کی، حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلدی سوکھ جائیں گے اور ہرے پودوں کی طرح مرجھا جائیں گے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھ، نیکی کر، زمین پر آباد رہے اور اطمینان سے زندگی بسر کر، خدا کی رضا میں راضی رہے، وہ تجھے تیرے دل کی مرادیں عطا فرما دے گا، اپنی راہیں اپنے رب کے سپرد کر دے، اسی میں بھروسہ کر، وہی تیرے لیے سب کچھ سنوار دے گا، وہ تیرے نیک اعمال کو، تیری نیکیوں کو ایسے چمکا دے گا جیسے صبح چمکتی ہے، اور تیری جو انصاف ہے اس کو دوپہر کی دھوپ کی طرح چمکا دے گا۔ اپنے رب کے سامنے سکون کر، ساکت رہے، خاموش رہے اور صبر سے کام لے، مت گھبرا، مت کوڑ ان لوگوں سے جو کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے راستوں میں، اپنی حرکتوں میں، اپنی چالاکیوں میں، جب وہ اپنی چالاکیاں یا اپنی بری اسکیمیں بروئے کار لاتے ہیں، اور غصہ نہ کر، غصے کو چھوڑ دے، کسی کے اوپر قہر نہ کر، دل میں جلن نہ رکھ، کیونکہ اس سے صرف برائی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اب نصیحتیں ساری، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اس کی ورس 9 کے اندر کہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ تباہ کر دیے جائیں گے، لیکن جنہیں اپنے خدا سے آس ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ پھر آ رہا ہے، برے لوگوں کو تو ختم کر دیا جائے گا، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، یہ باقی نہیں رہیں گے، تم انہیں ڈھونڈو گے بھی تو کہیں نہیں ملیں گے، لیکن جو عاجز لوگ ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے، وہ امن میں، خوشحالی میں، سکون سے رہیں گے۔ پھر آگے نصیحتیں چل رہی ہیں، پھر آتا ہے کہ وہ میراث ملے گی انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر آتا ہے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، پھر آتا ہے کہ تم اس زمین میں رہو گے اور ہمیشہ رہو گے، پھر آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو صادق ہیں، وہ زمین کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، پھر آتا ہے کہ وہ تمہیں اچھا مقام عطا فرمائے گا، وہ تمہیں زمین کا وارث کرے گا، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ زبور کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جو تحریف شدہ ظہور بھی ہے اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جو وراثت ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی وراثت ہے وہ صرف اور صرف صالحین کو ملے گی، نافرمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس کے اندر ابلاغ ہے، پیغام ہے، بشارت ہے، آگاہی ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار بندوں کے لیے۔ جس نے یہ بازی کھیلنی ہے تو وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے چند روزہ زندگی کی بازی لگانی ہے یا ابدی بادشاہی کو حاصل کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے زمین کا وارث بننا ہے۔ یہ اس کے اندر بشارت ہے کہ اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کے کر لو۔ جو عبادت گزار بندے ہیں وہ پریشان نہ ہو سکتا ہے دنیا میں آزمائش ہو، وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہوں، ہو سکتا ہے فٹ پاتھ میں رہنا پڑ جائے، کچھ نہ ہو ان کے پاس، کسی چیز کے مالک نہ ہو، کسی چیز کے وارث نہ ہو، لیکن قیامت کے دن ان کا رب انہیں ابدی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس کے اندر آگاہی ہے، ابلاغ ہے عبادت گزار بندوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اب آپ سے جو اس سوال کرتے ہیں کہ عذاب لے آئیں، دکھائیں، بتائیں، آپ نے اس پر کوئی پریشانی نہیں کرنی، آپ کو ہمیں خبردار کرنے کے لیے اور آپ کو ہم نے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو بنیادی طور پہ بھیجا ہے رحمت بنا کر دنیا والوں کے لیے۔ عالمین کا مطلب ہوتا ہے جہان پلورل، لیکن مراد ہوتی ہے دنیا والے، جہان والے، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں ہے، اور اس میں خیر سارے ہی شامل ہوتی ہیں، چرند پرند ہر چیز ہی عالمین میں شامل ہے، لیکن یہاں بنیادی طور پر مراد ہے جہان والے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد نے یہ کہا، دہلی نے یہ کیا، واشنگٹن سے یہ خبر آئی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دہلی نے کہا کا مطلب ہے کہ ان کے جو بھی حکمران ہیں انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ موقف ہے۔ پاکستان جیت گیا، پاکستان نہیں جیتا، پاکستانی جیتتے ہیں، بٹ پاکستان جیت گیا تو مراد یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے رہنے والے۔ تو آپ کو جہان میں رہنے والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب کے لیے تو بھیجا ہی نہیں۔ آپ سے وہ عذاب مانگ رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے عذاب بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں نہیں جانتا عذاب کب آئے گا، اس کا وقت صرف میرے اللہ کو معلوم ہے، صرف میرا رب ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔ مجھے تو جو اس نے پیغام دے کر بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، وہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو قرآن عطا فرمایا، اور رحمان علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن عطا فرمایا۔ یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی یہی پیغام ہے، یہ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ اگر ہم نے اس رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم غلط کام کرتے رہیں اور اس آس میں بیٹھے رہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے تو قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے۔ انہوں نے تو نہیں کہا، نہ اللہ نے یہ کہا۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سراپا رحمت ہے، ہمارا کام ہے کہ آپ کی ذات کی پیروی کریں۔ آپ سراپا رحمت قرآن لے کے آئے ہیں، ہمارا کام ہے کہ اس کو فالو کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ہم اپنا کام کریں گے تو ہمیں رحمت مل جائے گی۔ یہی اللہ کے بھی رحمان ہونے کا مفہوم ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کا مفہوم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، یا ہم نے تو آپ کو بس رحمت بنا کر بھیجا ہے دنیا والوں کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، انما یوحا الیہ، میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ سر جھکانا ہے، فرما برداری کرنی ہے تو صرف اس کی کرنی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ایک واحد خدا کے حضور تم نے اپنے آپ کو جھکانا ہے یا نہیں جھکانا۔ میرا جو فرض تھا میں نے ادا کر دیا، اب ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر تم اس ضد پر اڑے رہے، اپنے جھوٹ موٹ کے جو تم نے شریک اور سفارشی گھڑے ہوئے ہیں،
ان کے آسرے پر میرے پیغام کا مذاق اڑاتے رہے تو میں بری الذمہ ہوں، نتائج کی ذمہ داری اب سراسر تمہارے اوپر ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہہ دیجئے کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ ادینہ یا اذنو کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور آذنا یؤذنو باب افعال کا مطلب ہے سنانا۔ تو میں نے سنا دیا تم کو، میں نے آگاہ کر دیا تم کو، میں نے خبردار کر دیا تم کو، علی سوائن، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر، جیسے مساوات ہوتی ہے، جیسے خط استوا ہوتا ہے۔ تو میں نے تمہیں یکساں طور پر تم سب کو خبردار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہان والوں کے لیے رحمت تھے نا، تو سب جہان والوں کے لیے آپ کا پیغام آ گیا۔ اب وہ نہ مانے، پھر مانگے، نہیں نہیں بتاؤ بتاؤ عذاب کب آئے گا، عذاب دکھاؤ، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، یہاں ان کا مطلب ہے نہیں، اور میں نہیں جانتا، اقریب، کہ وہ قریب ہے، ام بعید، یا بعید ہے، دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، جس چیز سے آگاہ کر رہا ہوں وہ کب آئے گی یہ میں نہیں بتا سکتا۔ میرا مقصد اتنا ہے کہ تمہیں بات پہنچا دوں تاکہ تم عذر نہ کر سکو کہ ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے قرآن کا پیغام صرف کسی بڑے کے لیے ہو، یا صرف چھوٹے کے لیے ہو، یا صرف لیڈر کے لیے ہو، یا صرف امیر کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے، قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے۔ اور اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں طور پر ہمیں پہنچا دی ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ مولوی صاحب اپنی اصلاح کر دیں گے اور ان کی تھوڑی بہت بات مان کے ہم بھی اس اصلاح میں شامل ہو جائیں گے، نہیں۔ اگر نہیں کوئی چیز سمجھ آتی ضرور ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں، ان سے دلائل حاصل کریں۔ ایک عالم کی بات نہیں سمجھ آتی دوسرے سے حاصل کریں۔ خود سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بنیادی صلاحیت تو موجود ہے، لوگوں کی دلیلیں لے لیں، اس کے بعد دلیل کو تو سب سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا کہ انسان کو ایک ڈاکٹر کہہ دے کہ تم اپنا آپریشن کرا لو، ایک کہہ دے نہ کراؤ، ایک کہے کہ دوائی کھا لو، ایک کہے دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک کہے ملک سے باہر چلے جاؤ، ایک کہ وہاں سوات کے اندر ایک حکیم ہے اس کے پاس چلے جاؤ، ایک کہ ہومیوپیتھی کرا لو۔ آخر میں فیصلہ تو آپ خود ہی کرتے ہیں نا، وہاں تو یہ آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے تو علم نہیں ہے تو بس جو بھی مجھے جو بھی بتا دے گا میں مان لوں گا۔ قرآن تو سب کے لیے آیا ہے، سمجھنا آپ سب نے ہے، اور سب نے اس کو فائدہ اٹھانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کرنی ہے نا، تو اپنی اصلاح تو خود پڑھ کر خود سمجھ کر ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو چیز نہیں پتا وہ کسی سے پوچھ لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَأَنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے کہ میں نے خبردار کر دیا تم سب کو یکساں طور پر، اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا وہ دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہاں جی، آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو نصیحتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہم ان کو سمجھیں، ان کو فالو کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں، اور نیک عمل کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے تاکہ ہم اس ابدی بادشاہی کے، اس نئے زمین و آسمان کے وارث بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔